إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي الحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ذكرت النار فبكيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قالت ذكرت النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما في ثلاثة مواطن لا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل، وعند الكتاب حين يقال هاؤم اقرءوا كتابيه حتى يعلم أم في يمينه أم في شماله أم وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم. رواه أبو داود. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء خصوصاً جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوشش سے اللہ رب العالمین نے ہمیں رشد و ہدایت دی اور جن کی کوشش سے اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب ہم تک پہنچائی اور یہ اسلام ہم تک پہنچا اور پوری دنیا میں پھیلا. معزز سامعین کرام، مسلسل 2 3 یا 4 خطبوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی، باتیں ہو رہی تھی، اور ہم نے قرآن اور حدیث کے روشنی میں جو باتیں ہم نے آپ تک پہنچائی آپ نے غور سے سنا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. آج کا یہ خطبہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے متعلق ہی رہے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں جو بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، بالکل صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین تقبل یا رب العالمین. معزز سامعین کرام، پچھلے خطبے میں گفتگو چل رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلو کے متعلق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 پہلو ہیں. ہم نے بتایا تھا ایک پہلو نبوت کا اور ایک پہلو بشری زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانوں والی زندگی. اب اس زندگی کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
नबूवत के हिसाब से, रिसालत के हिसाब से और शरीयत के हिसाब से शरई उमूर के तौर पर अगर कोई बात कह रहे होते हैं तो वो मानना बिल्कुल फर्ज है, लाजिम है, उसको मानना जरूरी है। अल्लाह रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज आपको दे उसको ले लो और जिस चीज से आपको रोके उसे रुक जाओ। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत वाली जिंदगी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरई उमूर में अगर किसी चीज से रोके तो रुक जाइए और किसी चीज को करने के लिए कहे तो आप उसको करना है, फर्ज है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का दूसरा पहलू जो है वो बशरी पहलू है, इंसानों की जिंदगी वाली पहलू है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर बतौर मशवरा या इंसानियत के तौर पर अगर कोई चीज कह रहे होते हैं, मशवरा दे रहे होते हैं, तो आप उसको मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। हमने इस बारे में 3 दलाइल पेश किए थे। और हदीस के अंदर बहुत सारे मिसाल हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद का दिया हुआ मशवरा सहाबा के मशवरे से जब देखा कि सहाबा का मशवरा बेहतर है तो आपने सहाबा के मशवरा को अमल किया, माना और अपने मशवरे को रोक दिया, नहीं माना उस पर। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के 2 पहलू हैं कि आप नबूवत के एतबार से कुछ कह रहे हैं तो उसको मानना फर्ज है, और बशर के एतबार से अगर कुछ कह रहे हैं तो वो मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। पिछले खुतबे में हमने कहा था, एक शेर पढ़ा था और उसी शेर के मुताबिक हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक लफ्ज कह दिया था, एक जुमला कह दिया था। और वो जुमला ये था, हालांकि वो जुमला देखने में, समझने में, बोलने में और आम फहम में अगर देखा जाए तो जुमला थोड़ा सख्त था। जुमला था हकीकत, अपने मानों के एतबार से हकीकत था, लेकिन जुमला यहाँ के एतबार से, माहौल के एतबार से वो जुमला थोड़ा सख्त था। और वो ये था कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तार कुल बना दिए हैं, मुख्तार कुल बना दिए हैं, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चाहे कर सकते हैं। और इसी के पेश नजर हमने कहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने जन्नत का ठेकेदार बना दिया है। ये ठेकेदार वाला लफ्ज जो है ये थोड़ा सख्त है, माने के एतबार से सही है, लेकिन बोलने के एतबार से, महल्ले वकूअत के एतबार से यहाँ पर चूंकि ये जुमला आम इंसान में, आम लोगों के अंदर बोला जाता है, लेकिन अगर माने के एतबार से देखा जाए तो इस जुमले के अंदर कोई खराबी नहीं है। कैसे? ऐसा होता है कि जैसे एक कोई बहुत बड़ा मालिक है, बहुत बड़ा किसी चीज का मालिक है, और वो मालिक किसी एक इंसान को जो जिम्मेदार हो, उस यानी अपने नजर में किसी को देखे कि हाँ फला शख्स बहुत बड़ा जिम्मेदार आदमी है, उस आदमी को जिम्मेदार बना दे और बोले कि हमारा एक बिल्डिंग तैयार करना है, एक मकान बनाना है, तो आप उसकी ठेकेदारी ले लीजिए, आप उसकी ठेकेदारी ले लीजिए, अपनी निगरानी में पूरा काम, पूरा महल और पूरा जो मकान है वो बनाकर हमें दे दीजिए। ऐसी सूरत में कोई आदमी ठेकेदारी ले लेता है और पूरा का पूरा बिल्डिंग उसको बनाकर दे देता है, मिल्कियत किसी और की है लेकिन जिम्मेदारी निभा रहा कोई और। तो ऐसी सूरत में आप अगर देखेंगे, कुरान देखेंगे, हदीस देखेंगे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हमने ठेकेदार का लफ्ज जो बोला था, ये आप देखेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरमियान और नबी के दरमियान कोई ऐसा मुआहदा नहीं हुआ था कि नबी करीम आप हमारी रिसालत को लोगों तक पहुंचा दो, हमारी किताब लोगों तक पहुंचा दो तो हम आपकी हर बात मानेंगे। ऐसा कोई मुआहदा नहीं हुआ था। तो हालांकि ठेकेदार का जो लफ्ज है वो अपने माने के एतबार से सही है, लेकिन लफ्ज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान के मुताबिक अगर कहा जाए तो ये अच्छा नहीं लगता, भला नहीं लगता, लेकिन माने के एतबार से बिल्कुल सही है। अब इसी बात को लेकर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह रब्बुल आलमीन के बीच कोई मुआहदा हुआ था या नहीं, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर हम मुख्तार कुल मान रहे होते हैं तो क्या ये बिल्कुल सही है या गलत, ये कुरान और हदीस के पेश नजर अगर देखेंगे, कुरान की रोशनी में और हदीस की रोशनी में देखेंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तार कुल कहना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आइए देखें हदीस क्या कह रही है इसके बारे में। चुनाचे हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, बयान फरमाती है, अबू दाऊद की रिवायत है, हमने खुतबे मसनूना के बाद इस हदीस को पढ़ा है और वो रिवायत इस तरह से फिर से पढ़ देते हैं। अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अन्नहा ज़करत अन्नार फबकत फक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा यबकी
قالت ذكرت النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما في 3 مواطن لا يذكر أحد أحدا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک بار میں بیٹھی ہوئی تھی اور ایسے اچانک ہم نے جہنم کا تذکرہ کر لیا, جہنم کی یاد آ گئی, اور جہنم کی جو سختیاں ہیں, وہاں کی جو عذاب ہیں, وہاں کی جو اس کا نام سزائیں ہیں, ہم نے اس کو یاد کیا تو ہماری آنکھیں چھلک پڑی, ہماری آنکھیں چھلک پڑی, رونے لگی میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے عائشہ کیوں رونے ہو, عائشہ کیوں رونے لگی ہو؟ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول جہنم کا خیال آ گیا, جہنم کی یاد آ گئی تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو اے اللہ کے نبی جب اس وقت کا معاملہ ہوگا, وہ مرحلہ جب آئے گا, تو کیا آپ اپنے اہل و عیال کے کچھ بھلا کر سکتے ہیں؟ فَهَلْ يَذْكُرُونَ أَهْلِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت کے روز اپنے اہل و عیال کے کسی کام آ سکتے ہیں, یاد کر سکتے ہیں کسی کو؟ حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں. اور حضرت عائشہ کی زندگی کے بارے میں پڑھیے. عائشہ وہ ہیں, عائشہ رضی اللہ عنہا وہ ہیں کہ جس سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محبت کرتے تھے, بے انتہا محبت کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کا جب وقت ہوا تو ہر بار یہی پوچھتے رہتے تھے میری باری کہاں ہے, میری باری کس بیوی کے پاس ہے, میری باری کس بیوی کے پاس ہے. سب نے سمجھ لیا کہ یہ حضرت عائشہ کے پاس رہنا چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس رہنا چاہتے ہیں اپنی آخری زندگی. سب بیویوں نے اتفاق کیا کہ تمام کی تمام بیویاں اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ کے پاس رہنے دو. تو حضرت عائشہ وہ ہے کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. سوال کرتی ہے اللہ کے نبی قیامت کے دن کیا اپنے کسی اہل کے کام آ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا 3 گھڑی ایسے ہیں, 3 مرحلے ایسے ہیں وہاں پر کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا. اما فی 3 مواطن لا یذکر احد احدا, کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا. سب سے پہلی گھڑی جو ہوگی وہ ہوگی میزان کی, عند المیزان اَيَخِفُّ مِيزَانُهُ أَمْ يَثْقُلُ. جب ترازو میں اب اپنے اعمال, سب کے اعمال وزن کیے جائیں گے, ایسے وقت میں کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا ہے. ہر آدمی یہ فکر میں رہے گا کہ کیا اس کا نام ہے اعمال کا جو پلڑا ہے, ترازو ہے, وہ جھکے گا یا اٹھے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اٹھ جائے اور ہمارے برائی کا جو پلڑا ہے وہ بھاری پڑ جائے. ہر آدمی اسی سوچ میں رہے گا, کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. دوسرا منزل جو ہوگا جب نام اعمال سب کے ہاتھ میں بانٹا جائے گا, عند الکتاب حین یقال ہاؤم اقرؤوا الکتابیہ, جب کہا جائے گا کہ آؤ اپنے نامہ اعمال کو پڑھو, آؤ اپنے رزلٹ کو دیکھو, تمہارا رزلٹ کیا ہے, تم دنیا کے اندر کیا کر کے آئے, تمہارا نتیجہ تمہارے سامنے تمہارے ہاتھوں میں دیا جانے والا ہے, آؤ اس کو لو, تھامو اپنے رزلٹ کو. جب رزلٹ ملے گا قیامت کے دن تو اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا ہے. ہر آدمی سوچے گا کہیں میرا رزلٹ پیچھے سے نہ دیا جائے, کہیں میرا رزلٹ بائیں ہاتھ میں نہ ملے, یا کہیں میرا اسی فکر میں رہے گا, کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اور اسی طرح سے آگے چل کر وَعِنْدَ الصِّرَاطِ إِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ, اور تیسری گھڑی, تیسرا لمحہ وہ ہوگا جب پلسرات جہنم کے اوپر رکھا جائے گا. پلسرات جہنم کے اوپر رکھا جائے گا تو ایسی صورت میں کون اس پر سے گزر سکتا ہے, کون جہنم کی ایندھن بن سکتا ہے, کوئی نہیں جانتا. تو یہ 3 مواقع حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں عائشہ یہ 3 مواقع ایسے ہیں کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا. اب اگر دیکھیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر مختار کل مان رہے ہوتے ہیں تو حضرت عائشہ سے نبی کو کتنا محبت تھی. بولتے کہ ہاں عائشہ چلو ٹھیک ہے, تم کوئی فکر مت کرو, ہم قیامت کے دن تمہارے کام آ سکتے ہیں, تم دنیا کے اندر ہمارے کام آتی ہو, ہم تم سے اتنا زیادہ بے انتہا محبت کرتے ہیں, قیامت کے دن ہم تمہاری انگلی پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے. اللہ کے نبی نے ایسا کبھی نہیں کہا. تو جب نہیں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. آئیے دوسری حدیث دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو دوسری حدیث ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق تھا جو پوری مدینہ والوں کو, پورے مسلمانوں کو پریشان کر کے رکھا تھا.
पूरे मुसलमान को परेशान कर रखा था। और हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में या हजरत आयशा के बारे में जो इल्जाम लगाया, जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना ज्यादा तकलीफ हुई कि इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान रहा करते थे हरदम। हजरत आयशा से बात करना छोड़ दिए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इल्जाम लगाया था इसने। ये इसकी जब वफात हुई, अब्दुल्ला बिन उबई बहुत मशहूर मुनाफिक है और मुनाफिकीन का सरदार है, रईसुल मुनाफिकीन कहा गया इसको, मुनाफिकों का सरदार है। चुनाचे हदीस इस तरह से बयान कर देते हैं हदीस को, अन इब्न उमर लम्मा तुवफ़िया अब्दुल्लाह इब्न उबई इब्न सलूल जाअ इब्नुहु इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसअलहु अन युअतियहु कमीसहु युकफ्फिरु फीहि अबाहु फ़अताहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस है, लंबी हदीस है, और उसका तर्जुमा यह है कि जब ये अब्दुल्ला बिन उबई इब्न सलूल जब मरने लगा, मर गया, तो उसके बेटे अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला, यानी अब्दुल्ला ये जो मुनाफिक था, अब्दुल्ला बिन उबई ये मुनाफिक है, इनके बेटे का नाम अब्दुल्ला भी है, इनके बेटे का भी नाम अब्दुल्ला है। तो अब्दुल्ला बिन उबई जब ये मुनाफिक जब मर गया, तो उनके बेटे, तो उसका बेटा जो है अब्दुल्ला बिन उबई, अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अल्लाह के नबी से कहा, है अल्लाह के नबी, हमारे बाप वफात पा गए, चूंकि जानते हैं उनकी हालात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, आप अपनी कमीज दे दीजिए, अपनी जो कमीज है आप हमें दे दीजिए, हम अपने बाप को पहना दे, हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके जरिए से हमारे बाप की तगफीर कर दे, बख्शिश कर दे, या हो सकता है आजाब में कमी कर दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया, कुर्ता उतार के अपने कमीज उतार कर अब्दुल्ला को दे दिया, और अब्दुल्ला ले जाकर अब्दुल्ला बिन उबई को यानी अपने बाप को पहनाया। उसके बाद पहनाने के बाद कफन पहनाया, कफन पहनाने के बाद भागे भागे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। सुम्मा सअलहु अन युसल्ली अलैहि, अल्लाह के नबी से कहने लगे कि अल्लाह के नबी, हमारे बाप की जनाजे पढ़ा दीजिए, नमाज जनाजा हमारे बाप की पढ़ा दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रहीम और इतने करीम और इतने मेहरबान थे कि वो दुश्मन को दुश्मन कभी नहीं समझा, दुश्मन के साथ भी अखलाक के साथ पेश आते थे और उसके साथ नरमी और एहसान का बर्ताव करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और कहा कि चलो पढ़ा देते हैं नमाज जनाजा। चुनाचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आगे चलने लगे, हजरत उमर खड़े हुए, फकाम उमर फअखज़ बिसौब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ाल क़द नहाक अल्लाहु अन तुसल्ली अलैहि। हजरत उमर खड़े हुए और अल्लाह के नबी का दामन पकड़ लेते और कहने लगे, अल्लाह के नबी, आपको अल्लाह ने मना किया है। मुनाफिक की जब नमाज जनाजा पढ़ाने हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले, हजरत उमर फौरन खड़े हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़कर झंझोड़ दिया और कहा, अल्लाह के नबी, आप नहीं जा सकते। क्यों? क़द नहाक अल्लाहु अन तुसल्ली अलैहि, अल्लाह ने आपको मना किया है, अल्लाह ने आपको मना किया है, आप नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़य्यरनिल्लाहु तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम इन तस्तग़फिर लहुम 70 मर्रतन। उमर छोड़ दो, अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है, हमें इख्तियार दिया है, यानी तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम इन तस्तग़फिर लहुम 70 मर्रतन, चाहे उसके लिए बख्शिश करो या ना करो, और हाँ चाहे उसके लिए 70 बार तुम बख्शिश करो। तो अल्लाह ने हमें इख्तियार किया है, वसअज़ीदुहु अला 70। अल्लाह के नबी ने कहा 70 बार का लफ्ज आया है, 70 बार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया है, हम 70 से ज्यादा उसके लिए बख्शिश की दुआ करेंगे। अल्लाह के नबी का जुमला क्या है? वसअज़ीदुहु अला 70। हम अल्लाह ने 70 बार हमें मना किया है, लेकिन हम 70 से ज्यादा उसके लिए मग़फ़िरत करेंगे, उसके लिए दुआएं मांगेंगे। हो सकता है 70 से ज्यादा अगर पार कर जाऊं, अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या पता बख्श दे। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाने लगे और ये जुमला जब कहा, हजरत उमर को फिर भी तसल्ली नहीं मिली और कहा, इन्नहु मुनाफिक, मुनाफिक है वो, और आप उसके लिए नमाज जनाजा पढ़ाने जा रहे हैं। चुनाचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर की बात नहीं मानी और गए नमाज जनाजा पढ़ा दिया। फसल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज जनाजा पढ़ाया, फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वही मा कान फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वही वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम मात अबदन वला तक़ुम अला क़ब्री।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ وہ جو منافق مسلمانوں کا جو دشمن تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی دشمن تھا، اور اللہ کے نبی نے چاہا کہ ہم اس کی بخشش کرا دیں. اللہ کے نبی نے نماز جنازہ پڑھی کہ شاید معاف کر دیا جائے، اپنا کرتا پہنا دیا کہ شاید بخش دیا جائے، لیکن فوراً اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. نبی جس کی تم نماز جنازہ پڑھائے ہو، آج کے بعد یہ سن لیجئے، آج کے بعد ایسے آدمی کی نماز جنازہ آپ ہرگز نہیں پڑھا سکتے. فوراً اللہ رب العالمین نے مہر لگا دیا کہ آئندہ اس طرح سے آپ کبھی ایسے آدمی کی نماز نہیں پڑھا سکتے، نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتے. اور ہاں، جب قبر میں دفن کرتے ہیں، مٹی ڈالتے ہیں، اس کے بعد کھڑے ہو کر اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. فوراً اللہ رب العالمین نے روک لگا دی، پابندی لگا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اس کے قبر پر بھی مت کھڑے ہوئیے، ایسے آدمی کے قبر پر بھی مت کھڑے ہوئیے اور اس کے لیے دعائیں استغفار مت کریے. اللہ رب العالمین نے بند کر دیا دروازہ. اب اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل مانتے ہیں، مختار کل اگر مانتے ہیں، تو یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ ایک طرف تو اللہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا، مہربانی کے طور پر منافق کی نماز جنازہ پڑھا دی اور اس کے بخشش کے لیے دعائیں بھی کی. اللہ رب العالمین نے فوراً روک دیا کہ آپ خبردار نہیں کر سکتے. آپ مختار کل کہاں سے ہے؟ کہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں؟ اور جس کو چاہے جنت میں ڈال دیں، جس کو چاہے جہنم میں ڈال دیں، کہیں نہیں یہ مختار کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ایک حدیث اور دے گا، اگر تسلی نہیں ملی تو ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں، ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں. اور وہ حدیث بخاری کی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الجنائز کے اندر یہ حدیث کو نقل فرمایا ہے، اور وہ حدیث اس طرح سے ہے حدثنا القعنبي عن مالك عن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال إذا حضر أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن الأبي بن مغيرة فقال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه حتى قال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأستغفرن لك حتى والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. رواه البخاری فی کتاب الجنائز. امام بخاری نے اس حدیث کو بالکل ایسے ہی نقل فرمایا ہے. حدیث کا مطلب کیا ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ اتنا زیادہ ستاتے، اتنا زیادہ پریشان کرتے تھے، ایسے وقت میں اگر کوئی کھڑے ہوتا، کوئی ان کی حمایت کرتا تھا یا آڑے آتا تھا یا کسی کا سہارا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا تھا تو وہ ابو طالب تھے. اپنی زندگی میں اتنا سہارا دیا ابو طالب نے ابو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سہارا دیا. جب ان کی وفات ہوئی تو اللہ کے نبی نے عام الحزن کا نام دے دیا اس کو، غموں والا سال. حضرت خدیجہ اور ابو طالب یہ کے بعد دیگرے دونوں انتقال کر گئے. بہت سہارا تھا ان دونوں کے ذریعے، ان دونوں کی وفات ہوئی. اللہ کے نبی نے عام الحزن یعنی غموں والا سال اللہ کے نبی نے کہہ دیا اس کو، جب یہ ابو طالب اور حضرت خدیجہ مرے ہوئے تھے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کفار دشمن بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کرتے تھے تو اگر کوئی سہارا دینے والا تھا تو ابو طالب تھے. چنانچہ حدیث بیان کر رہی ہے کہ جب ابو طالب کی وفات ہونے لگی، لما حضر ابا طالب الوفات جاءه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب کا جب وفات ہونے یعنی جاکنے کے عالم میں جب پہنچے، وہ یعنی مرنے والے تھے ابو طالب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس آئے. اور اس وقت ابو جہل مسلمانوں کا جو کرمز دشمن تھا اور عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا، یہ دونوں وہاں پہ بیٹھے ہوئے. عبداللہ ابن مغیرہ یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، ابو طالب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے پہلے سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے وہاں پہ تو کہا چچا
چچا آپ لا الہ الا اللہ کہہ دو، میں لا الہ الا اللہ سے اللہ رب العالمین سے جھگڑا کر دوں گا، وحاج لک بہا عند اللہ، اللہ رب العالمین کے پاس حجت اور دلیل پیش کروں گا کہ میرے چچا نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، جنت میں داخل کریے، جنت میں داخل کریے، میرے چچا نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے۔ چنانچہ ابو جہل اور عبداللہ بن مغیرہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، کہا یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، ابو طالب اپنے باپ عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے، دھرم چھوڑ دو گے ان کا؟ یہی بات ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے تھے چچا لا الہ الا اللہ کہہ لو۔ ابو جہل اور عبداللہ بن مغیرہ دونوں کہہ رہے تھے باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گے۔ تکرار ہو رہا تھا آپس میں۔ حتی قال ابو طالب آخر ما کلمہم، ابو طالب نے جو آخری لفظ کہا، آخری بات جو ابو طالب نے کہی، ہوا علی ملت عبد المطلب، عبد المطلب کے دین پر ہے۔ ابو طالب عبد المطلب کے دین پر مرے گا، یعنی اپنے باپ دادا کے دین پر مرے گا۔ وَأَبَى أَن يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ اور جب مر گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ سنیے جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہے۔ اللہ کے نبی کا جو جملہ ہے وہ ڈائریکٹ کرے، وَاللَّهِ لَا أَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ۔ چچا آپ نے بھلے ہی لا الہ الا اللہ نہیں کہا، لیکن میں خدا کی قسم، اللہ کی قسم، میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ واللہ لا استغفرن لک، میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، ما لم انہ عنک، اور کرتا رہوں گا جب تک کہ ہمیں منع نہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے آیت نازل ہوئے فرمایا، سورہ توبہ کی آیت ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کان اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے استغفار اور دعائیں کر رہے تھے، ان کی بخشش کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے، اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی اور کہا نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے یہ گوارا نہیں ہے، یہ بہتر نہیں ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، چاہے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو، ایک دم سے قریب تر کیوں نہ ہو کوئی مشرک، اور کوئی مشرک، کوئی گنہگار، کوئی مشرک، اس کے لیے مومن کے لیے اور نبی کے لیے یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کے لیے دعا کرے، اس کے لیے استغفار کرے۔ من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، اللہ رب العالمین نے مہر لگائی اس بات کے لیے کہ اگر یہ واضح ہو گیا، یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ جو آدمی جہنمی ہے، ایک دم سے کھلا ہوا جہنمی ہے، اس کے لیے، مومن کے لیے اور نبی کے لیے یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کے لیے استغفار کرے۔ تو اگر آپ دیکھیں اس حدیث کے پیش نظر اور اس آیت کے پیش نظر اگر دیکھیں تو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل اگر مان رہے ہوتے ہیں تو یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم غلط ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو سب سے زیادہ چہیتا تھا اور جو مشکل گھڑی میں نبی کا ساتھ دینے والا تھا، اس کے لیے اللہ کے نبی نے بخشوا نہیں سکے، اس کو معاف نہیں کرا سکے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے استغفار پر مہر لگا دی اللہ کے نبی کی کہ آپ خبردار اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے، جو مشرک ہے اور جو ثابت ہو گیا کہ وہ جہنمی ہے، آپ اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے۔ تو کہاں سے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کر دیں گے؟ تو جنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا استغفروہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ ھو التواب الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، اگر حدیثیں دیکھی جائے، کھنگالی جائے تو بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں، اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل تو نہیں ہے، مختار کل تو نہیں ہے کہ جو چاہے کر سکے اور جس کو چاہے جنت میں داخل کر سکے اور جس کو چاہے جہنم میں ڈھکیل دے، مختار کل نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے لیے کچھ چیزیں ضرور مقرر کر دی، خاص کر دی ہیں، مقرر کر دی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کا سہارا لیں، اس کے ذریعے اگر چاہیں تو ایک بہت بڑی تعداد کو جو گنہگار ہوں گے، جہنم میں پڑے ہوں گے، ان کو نکال کر جنت میں داخل کر سکتے ہیں، اور وہ ہے شفاعت کبریٰ،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں بہت یعنی 7 جگہوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اپنی امتوں کے لیے، اپنی امتیوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے شفاعت کریں گے. 7 جگہیں ہیں، انشاءاللہ اگلے خطبے میں اس کو بیان کریں گے. لیکن فی الحال اتنا ضرور کہہ دوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اختیار دیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سفارش کریں گے، اللہ رب العالمین ان کی سفارش کے ذریعہ، ان کی دعا کے ذریعہ اللہ رب العالمین ایک بہت بڑی تعداد جو جہنم میں پڑی ہوگی ان کو معاف کر کر جنت میں داخل کریں گے، ان کو معاف کر کے جنت میں داخل کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے. آپ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز اذان کے بعد، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آگے کہہ رہے ہیں آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. آپ پڑھتے ہیں وبعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، اے اللہ اس نبی کو مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے وعدہ کیا ہے. تو مقام محمود جو ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت ہی کی وجہ سے یہ سوال جواب ہوں گے اور بہت سارے لوگوں کو جنت میں لے کر اللہ کے نبی جائیں گے. لیکن اللہ نے یہاں بھی پابندی کر رکھی ہے. آیت الکرسی آپ پڑھیں گے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے وہ؟ اللہ کے نبی کو اجازت تو دیا شفاعت کرنے کی، لیکن آگے اللہ رب العالمین نے ایک جگہ مہر بھی لگائی ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے وہ؟ کون ہے وہ جو اللہ رب العالمین کے اجازت کے بغیر شفاعت کر سکتا ہے، سفارش کر سکتا ہے؟ تو ہر جگہ پہ اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی ہے، قید کر دی ہے، اور بندشیں لگا دی ہیں. اس سے زیادہ تجاوز کوئی نہیں کر سکتا. اقول قولي هذا استغفروه لي ولكم ولسائر المسلمين انه هو التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.